بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 451 نمبر حدیث پر کلام کا آغاز کیا تھا، بلکہ تقریباً اختتام پذیر کر دیا تھا۔ اس میں ایک بات ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیر لے کر مسجد میں آ چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ان پہ اس طرح اپنا ہاتھ رکھو کہ کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہتھیار مسجد میں لانا یہ کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ بعض حضرات جیسے شخصیات ہوتی ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ گارڈز ہوتے ہیں، وہ نماز وغیرہ پڑھنے آتے ہیں، تو بعض اوقات گارڈز مسجد میں آ جاتے ہیں، جوتے سمیت تو نہیں آتے، مطلب جوتے اتار کے، لیکن اسلحہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مسجد میں اسلحہ لانا مناسب نہیں ہے، مسجد میں اسلحہ نہیں لانا چاہیے۔ تو دیکھیں اگر اس قسم کے واقعی جان کے خطرات ہیں، کچھ دشمن بھی ہیں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی اسلحہ مسجد کے اندر لانا شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ اسلحہ کوئی فی نفسی گندی یا بری چیز نہیں ہے، اس کا صحیح یا غلط استعمال ہے۔ صحیح استعمال انسان کرے، مطلب تخریب کاروں کو مارنے کے لیے، جیسے پولیس والوں کے پاس ہتھیار ہیں، فوج کے پاس ہتھیار ہیں، اور واقعی وہ دشمنان اسلام کو مارتے ہیں اس سے بالفرض، تو یہ صحیح یوز ہے، صحیح اس کا استعمال ہے۔ تو پھر ہتھیار کو فی نفسی بری چیز تو نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انہی ہتھیاروں سے خود مسلمانوں کو مار رہا ہو، بے گناہوں کو بیچاروں کو ہلاک کر رہا ہو، یا لوگوں کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہا ہو، تو اب یہ اسلحہ پھر بھی برا نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے۔ جیسے نوٹ فی نفسی کوئی بری شے تو نہیں ہے نا، کوئی اگر حرام طریقے سے اس کو کمائے، حرام جگہ خرچ کرے، تو اس کا یہ کمانے کا معاملہ اور خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے قابل گرفت۔ نفس نوٹ کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار کو مسجد میں لانا ہی مسجد کی بے حرمتی اور بدتمیزی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر واقعی اس طرح سیکورٹی کے کچھ معاملات ہیں تو ہتھیار لا سکتے ہیں، جیسے کہ اس کی دوڑی دلیل یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مسجد میں ہتھیار لانے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ آگے ہے کہ باب المرور فی المسجد، مسجد میں گزرنے کا باب۔ اس میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مساجد میں سے کسی جگہ سے یا ہمارے بازار میں سے کسی جگہ تیر لے کر گزرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے آگے کے حصے کو پکڑ کر رکھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں اور توسیع ہے ذرا، پہلے مسجد کا ذکر تھا، اب مسجد کے علاوہ بھی کہیں پر بھی گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ تمہارے معاملات سے، تمہاری حرکات سے، تمہاری بے احتیاطی اور بے توجہی کی بنا پر کسی دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لہذا جب نادانستہ طور پر تکلیف پہنچنے کو سرکار ناپسند فرما رہے ہیں، تو پھر جان بوجھ کر اور دانستہ طور پہ مسلمانوں کو اذیت دینا یہ کس طرح جائز اور روا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ آخرت سے ڈریں کہ وہاں پر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیچھے پارٹی کھڑی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مطلب وہاں پہ کمزور نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کے کمزور وہاں پہ بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، اور پھر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں اتنی ہی خطائیں کریں کہ جس کے عذاب بھگتنے کی انسان کے اندر طاقت ہو، اور یقیناً سی بات ہے کہ ہم میں تو ایک گناہ کا بدلہ سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ ضرور پکڑے جائیں گے، وہ ضرور جہنم میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر کے ظالم کو نجات عطا فرما دے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ حکم لگانے والے کہ ہم کسی کے جرائم کو دیکھ کر یا بری چیزوں کو دیکھ کر یہ حتمی حکم دے دیں، 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ دیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا؟ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنتیوں والے کام کرنے والا کیا واقعی جنت میں جائے گا، یا دوزخیوں والے کام کرنے والا واقعی دوزخ میں جائے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اوقات معاملہ بالکل برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو ضمناً یہ ایک بات میں نے عرض کر دی، حالانکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ ہمیں گناہ گار کے گناہ سے ضرور نفرت رکھنی چاہیے، خود گناہ گار سے نہیں۔ اور یہ فیصلہ کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا،
یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر فرماتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں اور کس کو کہاں داخل کرنا ہے۔ آپ کو مجھے قدرت و اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ حکم لگا دیں۔ ہاں ہم اپنا خیال یہ ظاہر کر سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں یار اس کے اعمال ایسے ہیں کہ بس اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو لگتا ایسا ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میں بھی والی بات جو ہے لعل، جس کو اردو میں شاید کہتے ہیں، کہ اگر اس نے ایسا کام نہیں چھوڑا تو مجھے لگتا ایسا ہے شاید یہ جہنم میں چلا جائے، یا ہو سکتا ہے جہنم میں چلا جائے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں شک ہے، ظن ہے، ہم یقینی طور پہ ایک بات نہیں کہہ رہے۔ تو اخروی معاملہ کسی کے بارے میں بھی ہو، خصوصاً جہنم کے بارے میں یقینی طور پہ نہ کہیں، اور جنت کے بارے میں ان کے بارے میں آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے، جیسے سارے نبی یقیناً جنت میں جائیں گے، تمام صحابہ یقیناً جنت میں جائیں گے، جو واقعی اللہ کے ولی ہیں یقیناً جنت میں جائیں گے۔ باقی ہم ان کے نیچے درجے والوں کے لیے حسن ظن قائم کر سکتے ہیں کہ جی جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اللہ کی رحمت سے میں امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یقینی طور پر ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم جنت میں جائے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں گرفت ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بس یہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے جوش میں آ جاتے ہیں، خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا، محلے کے اندر ہو گیا، ذرا ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، مسجد میں نمازی بن گئے ہیں، تو وہ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت کا قلمدان ان کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو چاہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوا اور جہنم میں بنا دیا 2 منٹ میں، تم جہنم میں جاؤ گے، بچو گے نہیں۔ یہ فقیر کی زبان سے نکل گیا ہے۔ ارے بھائی تو فقیر، تمہیں ایسا مقام کہاں سے مل گیا کہ آپ لوگوں کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان فرمائیں؟ یہ نبیوں کا ہی کام ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے، وہ بھی نبی اپنے پاس سے بھی نہیں کہتا، جو اللہ تعالیٰ اس کو وحی فرماتا ہے اس کے مطابق وہ کسی کے لیے کہہ دیتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ باقی آپ کو ہمیں کہاں سے اختیار ہو گیا؟ عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، اتنا بڑا پن نہیں دکھانا چاہیے، تھوڑا سا نیچے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے باعث تکلیف نہ بنیں۔ اگر بن رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، جس کے لیے بنے ہیں اس سے معذرت کر لیں، اسی میں بہتری ہے۔ اگلا باب ہے باب الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنا۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گواہی طلب کرتے تھے۔ کس بات پر؟ کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس سے یعنی جبریل امین سے تائید فرما۔ حضرت حسان پوچھتے تھے آپ گواہی دیتے ہیں کہ ایسا سرکار نے کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس روایت میں یہ نہیں ہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شعر پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے اس کو ناپسند کیا کہ آپ مسجد میں شعر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پھر فوراً یہ اب آگے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کو بلایا اور کہا کہ ذرا آپ گواہی دیں، آپ گواہی دیتے ہیں کہ خود سرکار نے مجھ سے یہاں پہ شعر پڑھوائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو یہ روایت آگے آئے گی، کافی آگے آئے گی جو میں بتا رہا ہوں تو عمر فاروق والی، اس میں اتنا ہی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی دلوائی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اگر ہم اس والی حدیث کو بھی ادھر ملا لیں کہ اگر کوئی ہم پر آبجیکشن کرتا ہے اور کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے جھگڑنے کے بجائے کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دیے جائیں نرمی اور سکون کے ساتھ کہ سامنے والے کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ جیسے خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، تم نے ایسا کہا، تم نے ایسا کہا،